جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو ملٹری انٹیلیجنس اور ISI میں رہ چکے ہیں۔ وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں۔ عمران خان کی بے بسی والی حالت دیکھ کر میرے کرن ارجن آئیں گے۔ عمران خان سائفر کھیلے، پاکستان معیشت سے کھیلے، IMF کے ساتھ معاہدے سے کھیلے، خان صاحب کس چیز کے ساتھ کھیلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ملک میں جو حیدانی کیفیت تھی اس کا اللہ کا شکر ہے کہ خاتمہ ہو گیا۔ جو اعلان ہو گیا جس کے تحت جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اگلے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں گے اور جنرل ساحر جو ہیں وہ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو اس حوالے سے جتنی افواہیں اڑی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئیں اور دم توڑ دیا ان تمام سرگوشیوں نے بھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہوگا یا فلاں ہوگا یا اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے ہوگا، عمران خان ریجیکٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے آج ان تمام موضوعات کے اوپر، لیکن پہلے آپ سے یہ درخواست کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اپنی رائے ضرور دیں، فیڈ بیک میں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بے شمار پہلو ہیں کہ ہم جغرافیائی لحاظ سے اہم ہیں اور دنیا کے کئی ممالک ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہیں۔ یا اس کے علاوہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان ہے جس کی 75 سال پہلے ہم نے ٹکڑے کر کے آزادی حاصل کی اور ہماری ازل سے اب تک دشمنی چلی آ رہی۔ لیکن اس سب سے قطع نظر پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاور گیمز کے باعث اس ملک میں وزیر اعظم، صدر یا کسی بھی اور ادارے کے سربراہ کی تعیناتی نے کبھی اتنی اہمیت اختیار نہیں کی جتنی کہ عسکری ادارے کے سربراہ یعنی آرمی چیف کی تعیناتی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے اپنا آئینی اختیار اور صوابدید کے تحت نئے آرمی چیف سے متعلق ایڈوائس صدر پاکستان جناب عارف الوی کو آج ارسال کر دی گئی اور ان کو مل بھی گئی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو نئے آرمی چیف مقرر کرنے اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جوائنٹ چیف آف سٹاف لگانے کی ایڈوائس پیش کی گئی ہے۔ آئینی اعتبار سے جنرل عاصم منیر آرمی چیف اور جنرل ساحر شمشاد جوائنٹ چیف بن چکے ہیں۔ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا جس میں اتحادی جماعتوں کے قائدین اور رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور اہم تعیناتیوں کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ اور وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے قائدین کو اہم تعیناتیوں سے متعلق اعتماد میں لیا۔ دوسری جانب اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے پارٹی سربراہان اور رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت نے کہا کہ اللہ نے آپ کو عزت اور منصب سے نوازا ہے، اہم تقرری کرنا آپ کا آئینی حق ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی تائید کی اور کہا وزیر اعظم جو فیصلہ کریں گے JUIF ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ BAP کے خالد مقصی نے بھی کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی وزیر اعظم کی حمایت کی اور کہا کہ ہم ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ آپ پر مکمل اعتماد ہے، آپ کا آئینی حق ہے، آپ نے ہم سے مشاورت کی، آپ کا شکریہ۔ شاہ زین بگٹی کا کہنا تھا کہ دستور نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، ہم آپ کے فیصلوں کی تائید و حمایت کرتے ہیں، مشاورت کرنا آپ کا جمہوری سوچ کا مظہر ہے۔ اس کے علاوہ اسلم بھوتانی، محسن داور اور آفتاب شیرپاؤ نے وزیر اعظم کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ تمام جماعتوں کا وزیر اعظم شہباز شریف پر مکمل اعتماد ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ نئے نام کے حوالے سے مشاورت کرنا یا نہ کرنا یوں تو وزیر اعظم کا استحقاق ہے، جسے یوٹرن نیالی صاحب فرماتے رہے ہیں کہ کس حیثیت میں وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے یہ مشورہ لیا، کیونکہ وہ مفرور ہیں اور اب خان صاحب کا اپنا یہ عالم ہے کہ سانس لینا دشوار ہوا پڑا ہے کہ کوئی مجھ سے بھی مشاورت کر لے۔ جب کوئی نہ مانا تو کہا صدر تو میری پارٹی کا ہے، وہ مجھے ضرور بتائے گا۔ بھارتی فلم کا ایک ڈائلاگ یہاں یاد آ جاتا ہے عمران خان کی بے بسی والی حالت دیکھ کر کہ میرے کرن ارجن آئیں گے۔
بس یہی حالت خان صاحب کی ہے کہ کوئی منہ نہیں لگا رہا تو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے عارف علوی منہ لگائے گا، یعنی سب کچھ بتائے گا۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ عمران خان سائفٹ کھیلے، شوکت ترین سے کہہ دیا کہ پاکستان معیشت سے کھیلے، IMF کے ساتھ معاہدے سے کھیلے۔ خان صاحب کس کس چیز کے ساتھ کھیلیں گے؟ جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو ملٹری انٹیلیجنس اور ISI میں رہ چکے ہیں، اور وہ پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر گزشتہ دور حکومت میں DG ISI رہ چکے ہیں۔ وہ اس وقت GHQ میں کوارٹر ماسٹر تعینات ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کور کمانڈر راولپنڈی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جنرل ہیڈ کوارٹر سے آنے والی سمری میں جنرل عاصم منیر کا سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر اور ساحر شمشاد کا دوسرا نمبر تھا۔ جہاں تک عمران خان اور نئے آنے والے نامزد چیف آف آرمی سٹاف کا تعلق ہے، وہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مگر کل شام میں ایک اہم پیش رفت اور بھی ہوئی تھی جس کا تذکرہ کیے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ ہے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے الوداعی تقریب سے خطاب کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 75 برس بعد پاک فوج کو بحیثیت ادارہ ایک نئی سمت میں چلانے اور ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو بے نقاب کرنے کی مؤثر تقریر کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ 6 سال اس فوج کے سپہ سالار رہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا ہے، لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنی قوم کی خدمت میں پیش رہتی ہے۔ آرمی چیف نے کہا آخر میں کچھ باتیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ میں کافی سالوں سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہندوستانی فوج کرتی ہے، لیکن ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گاہے بگاہے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے۔ اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ فوج پر تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر، وہ سائفر والا خط لہرا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اور اب اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ سول ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ بیرونی سازش کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرم فورسز ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی رہیں؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے۔ افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آرمی چیف نے کہا کہ فوج نے تو اپنا کتھارسس شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹی اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی۔ اس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔
انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضا کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ 2018 کے عام انتخابات میں بعض پارٹیوں نے RTS بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹیوں کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ ہمیں اس رویے کو رد کرنا ہوگا۔ ہار جیت سیاست کا حصہ ہے۔ ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹ کے بجائے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے۔ جمہوریت حوصلہ برداشت اور عوام کی رائے عامہ کا احترام کا نام ہے۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا، یعنی وہ جو عمران خان کر رہے ہیں اسے ہمیں بچنا ہوگا۔ ہمارے لیے پاکستان نعمت خداوندی ہے، ہمارا وجود اس کی سلامتی اور بقا سے وابستہ ہے۔ یہ باتیں تو آرمی چیف نے اپنے آخری خطاب میں کی ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت ایک تاریخی دور سے گزرا ہے جہاں ادارے خود کو آئینی رول تک محدود کرنے اور جمہوریت کی بقا کے لیے کام کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اگر یہ کلچر اور رویہ پروان چڑھ گیا تو پاکستان یقیناً جلد دنیا بھر میں ایک کامیاب جمہوری ریاست کے طور پہ سامنے آئے گا۔ جانے سے پہلے صرف ایک درخواست عمران خان صاحب سے کہ خدا کے لیے آپ کوئی آئینی بحران کریٹ نہ کیجیے گا۔ آپ اپنی ضد سے اگر چمٹے رہیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کھیلوں گا اس سے آئینی طریقے کے اوپر، تو آئینی طریقہ کوئی نہیں ہے۔ جانے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔